دروازہ کھولتی ہے اور حیران رہ جاتی ہے۔ سفید ووڈ کا بہت عمدہ بیڈ اور شیشہ بھی لگا تھا۔ شیلف پر بہت سی کتابیں رکھی تھیں۔ وہ کتابوں کو دیکھتے ہوئے بولی، لگتا ہے آج رات بیسٹ مجھے قتل نہیں کرے گا۔ حسینہ نے کتاب اٹھائی، اسے کھولا تو لکھا تھا، خوش آمدید، تم یہاں پر ایک ملکہ کی طرح رہو گی اور مجھے اپنی پسند بتاتی رہنا تاکہ تمہاری پسند کی سب چیزیں اس کمرے میں موجود رہیں۔ وہ آہستہ سے بڑبڑائی، مجھے اپنے والد کو دیکھنا ہے۔ تب کمرے میں لگی LED روشن ہوئی، اسے اپنا گھر نظر آیا۔ اس کا باپ رو رہا تھا لیکن اسے سویرا اور روزینہ بہت خوش دکھائی دی۔ وہ کمرے میں گھومتے ہوئے سوچنے لگی، بیسٹ اتنا بھی برا نہیں۔ 12 بجے اس نے لنچ کیا اور پھر ایک کتاب چن کر پڑھنے لگی۔ کچھ کتابیں اس نے پہلے سے پڑھ رکھی تھیں اور کچھ کتابیں بالکل نہیں تھیں۔ پھر اس نے کتاب رکھی اور سوچا کہ اسے باغ میں جانا چاہیے۔ اس نے تمام دوپہر باغ میں گزاری، پھولوں کو دیکھ کر خوش ہوتی رہی۔ رات کو جب وہ کھانے کی میز پر بیٹھی تو اسے بیسٹ کی آواز سنائی دی جو کھانا کھانے آ رہا تھا۔ وہ بہت خوف زدہ ہو گئی تھی۔ بیسٹ نے اس کے قریب کرسی گھسیٹی اور اسے بولا، کیا میں تمہارے قریب بیٹھ جاؤں؟ حسینہ کچھ نہ کہہ سکی، پھر مسکرا کر بولی، بیٹھ جائیں، آپ بہت اچھے اور نرم دل انسان ہیں۔ بیسٹ بولا، مجھے پتا ہے کہ میں بدصورت ہوں لیکن دل کا اچھا ہوں، لیکن تم اداس نہ رہنا، مجھے تم اداس اچھی نہیں لگتی۔ حسینہ نے چاول کا چمچ منہ میں ڈالا اور بولی، یہ دنیا خوبصورت مردوں سے بھری ہوئی ہے لیکن وہ رحم دل نہیں ہے۔ دونوں سکون سے کھانا کھانے لگے۔ بیسٹ نے حسینہ کی طرف دیکھا، کیا میں ایک سوال پوچھ سکتا ہوں؟ کیا آپ مجھ سے شادی کریں گی؟ حسینہ کے ہاتھ سے چمچ چھوٹ گئی۔ اسے پانی کا سپ پیا اور ہمت جمع کرتے ہوئے بولی، میں آپ سے شادی نہیں کر سکتی۔ حسینہ نے 3 مہینے وہاں گزارے۔ وہ ہر روز کتابیں پڑھتی، پھر باغ میں وقت گزارتی۔ کبھی کبھی وہ خالی گلدانوں کو پھولوں سے بھر دیتی اور کبھی کبھی پھولوں سے خوشبو بناتی۔ وہ ہمیشہ اپنے والد اور بہن بھائیوں کے متعلق سوچتی۔ بیسٹ ہر روز رات کو 9 بجے اس کے ساتھ کھانا کھاتا۔ وہ سیاست، کھیل اور تفریح پر باتیں کرتا۔ اب حسینہ کو اس کی عادت ہو گئی تھی۔ ہر رات کو بیسٹ اس سے یہ سوال پوچھتا، کیا تم مجھ سے شادی کرو گی؟ حسینہ نے تلملا کر اس سے پوچھا، آپ ہر روز یہی سوال مجھ سے کرتے ہیں۔ بیسٹ بولا، اس امید پر کہ شاید کوئی مختلف جواب مل جائے۔ حسینہ اٹھتے ہوئے بولی، معاف کیجیے گا، میں آپ سے شادی نہیں کر سکتی لیکن میں آپ کی ایک اچھی دوست بن سکتی ہوں۔ بیسٹ نے ہنستے ہوئے کہا، وہ تو تم ہو، مجھے پتا ہے کہ میں بہت بدصورت ہوں لیکن میں تم سے بے پناہ محبت کرتا ہوں، پلیز مجھے کبھی چھوڑنا مت۔ حسینہ کا چہرہ تھوڑی دیر کے لیے لال ہوا، پھر گلابی اور پھر سفید، اور وہ بولی، مجھے اپنے کمرے کی ٹی وی پر ابا بہت اداس لگ رہے تھے۔ میرے بہنوں کی شادی ہو گئی ہے اور میں اپنے ابا کو دیکھنا چاہتی ہوں۔ بیس نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے بولا، تم ان سے ملنے جا سکتی ہو لیکن میں تمہارے بغیر اداس ہو جاؤں گا۔ حسینہ نے اپنا ہاتھ بیسٹ کے ہاتھ پر رکھا اور بولے، پلیز آپ پریشان نہ ہو، میں 1 ہفتے میں واپس آ جاؤں گی۔ بیس نے نرم پڑتے ہوئے بولا، لیکن یاد رکھنا 1 ہفتے بعد تمہیں واپس آنا ہوگا اور جانے سے پہلے وہ رنگ جو میں نے تمہیں دی تھی میز پر رکھ دی جانا، وہ جادو کی انگوٹھی ہے۔ اگلے دن حسینہ کی جب آنکھ کھلی تو اس نے اپنے آپ کو اپنے ابا کے گھر پایا۔ فضل صاحب کی نظر جب حسینہ پر پڑی تو وہ اسے گلے لگاتے ہوئے رو پڑے اور پھر دعا کرتے ہوئے بولے کہ میری بچی تو صحیح سلامت رہے۔ وہ اپنے کمرے میں گئی تو اس نے کپڑوں کا ایک صندوق نظر آیا۔ اس نے اچھا سا جوڑا نکالا اور زیب تن کیا اور ابا کو دکھاتے ہوئے بولی، بہت اچھا ہے، وہ مجھے بہت سی گفٹ دیتا ہے۔ اس نے صندوق میں سے 2 عمدہ جوڑے نکالے اور بولی، میں یہ روزینہ اور سویرا کو دوں گی۔ جب اس نے یہ بولا تو صندوق غائب ہو گیا۔ ابا ایک دم سے بولے، بیس تمہیں دیکھ رہا ہے اور اس کے یہ تحفے تمہارے لیے ہیں۔ ایک دم سے صندوق واپس آ گیا۔ اگلے دن دونوں بہنیں حسینہ سے ملنے آئیں۔ روزینہ ان کے گلے لگتے ہوئے بولی، میں بہت ناخوش ہوں۔ حسینہ نے اس سے پوچھا، تم ناخوش کیوں ہو؟ میرا شوہر بہت خوبصورت ہے، سارا دن شیشے کے سامنے بننے سنورنے میں گزارتا ہے، نہ میری طرف دیکھتا ہے اور نہ ہی مجھ سے بات کرتا ہے۔
سویرا بولی، اور میرا شوہر بہت چالاک انسان ہے، نہ وہ کسی کو پسند کرتا ہے اور وہ تنہائی پسند ہے۔ ہمیں اپنے شوہروں سے بہت سی شکایتیں ہیں۔ حسینہ کو ان پر ترس آنے لگا۔ روزینہ بولی، تم سناؤ، بیسٹ کیسا ہے؟ وہ اچھا ہے، میں بہت بڑی حویلی میں رانی کی طرح رہتی ہوں، مجھے گھر کے کام نہیں کرنے پڑتے اور وہ مجھے مہنگے مہنگے تحفے دیتا ہے، اور تمہیں پتہ ہے ہر شام میرے ساتھ بیٹھتا ہے اور ہم دیر تک باتیں کرتے ہیں، وہ میری تعریف کرتا ہے، میری پسند اور ناپسند کا خیال رکھتا ہے۔ حسینہ ان کے لیے چائے لینے گئی۔ سویرا روزینہ کے قریب منہ کرتے ہوئے بولی، تم نے دیکھا اس کے کپڑوں کو، اس کے جوتوں کو؟ روزینہ بولی، وہ اتنی خوش قسمت کیسے ہو سکتی ہے؟ تم نے صحیح کہا، لیکن ہم خوش قسمت کیوں نہیں ہیں؟ ہم خوش قسمت بن سکتے ہیں۔ روزینہ بولی، وہ کیسے؟ سویرا آہستہ سے بولی، حسینہ نے ایک ہفتے بعد واپس جانا ہے، اور اگر ہم کچھ ایسا کریں کہ یہ واپس ہی نہ جا سکے تو تب بیسٹ کو غصہ آ جائے گا اور وہ حسینہ کو قتل کر دے گا اور سب کچھ ہمیں مل جائے گا۔ پورا ایک ہفتہ دونوں بہنوں نے حسینہ کے ساتھ گزارا، اسے اچھے اچھے کھانے بنا کر دیے، باہر گھومانے لے گئی۔ حسینہ اپنی بہنوں کے ساتھ بہت خوش تھی۔ وہ دل ہی دل میں خوش ہوتی کہ وہ کتنی خوش قسمت ہے کہ اسے اتنی اچھی بہنیں ملیں۔ پھر اس نے سوچا کہ مجھے واپس جانا چاہیے، لیکن روزینہ رونے لگی، پلیز تم واپس نہ جاؤ، ایک ہفتہ اور گزار لو، میں تمہارے بغیر اداس ہو جاؤں گی۔ حسینہ نے سادگی سے سوچا، بیسٹ میرے بغیر اداس ہوگا، اور پھر بہنوں کی محبت میں بے وقوف بن گئی۔ 10 دن کے بعد اس نے خواب دیکھا کہ بیسٹ باغ میں گھاس پر گرا ہوا ہے اور مرنے والا ہے۔ پھر اسے بیسٹ کی آواز آئی، آج اگر تم نہ آئی تو میں مر جاؤں گا، میں تمہارے بغیر نہیں رہ سکتا، میں نے اتنے دنوں سے کچھ نہیں کھایا۔ حسینہ نے سوچا اسے واپس جانا چاہیے۔ اس نے دل میں سوچا، بیسٹ بہت بدصورت ہے لیکن بہت اچھا انسان ہے، میری بہنوں کے شوہر خوبصورت ہیں لیکن وہ اچھے انسان نہیں ہیں، مجھے بیسٹ کی محبت کی قدر کرنی چاہیے اور اس سے شادی کر لینی چاہیے۔ اگلے دن اس کی آنکھ حویلی میں کھلی، اس نے سب سے خوبصورت جوڑا نکالا۔ کلاک نے 9 بجائے تو وہ کھانے کی میز پر بے چینی سے بیسٹ کا انتظار کرنے لگی، لیکن وہ نہ آیا۔ اس کی بے چینی بڑھنے لگی، وہ ہر کمرے میں اسے ڈھونڈنے لگی، پھر اسے خیال آیا کہ خواب میں اس نے بیسٹ کو گارڈن میں دیکھا تھا، باغ میں وہ اونھے منہ پڑا تھا۔ وہ بھاگ کر اس کے قریب پہنچی، اس کی دھڑکنیں چل رہی تھیں، وہ بھاگتی ہوئی پانی لائی اور چھینٹے اس کے منہ پہ مارنے لگی۔ حسینہ، اس نے حسینہ کا ہاتھ پکڑا، میں مر رہا ہوں لیکن میں خوش ہوں کہ تم یہاں ہو۔ حسینہ اس کی طرف دیکھتے ہوئے بولی، پلیز مت جاؤ، میں تم سے شادی کے لیے تیار ہوں، میں تم سے محبت کرتی ہوں، میں جانتی ہوں کہ تم بدصورت ہو لیکن تم دل کے بہت اچھے انسان ہو، اور انسان کو دل کا اچھا ہونا چاہیے۔ ایک دم سے باغ میں روشنیاں ابھر آئیں، تب اس کی نظر بیسٹ پر پڑی۔ وہ بہت ہی اسمارٹ اور وجیح انسان میں بدل چکا تھا۔ اس نوجوان خوبرو آدمی نے اس کا شکریہ ادا کیا جس کی وجہ سے اس کے اوپر کیا گیا جادو ختم ہوا۔ حسینہ حیران ہوتے ہوئے بولی، تم کون ہو؟ میں اس جگہ کا مالک ہوں، میں ایک شہزادہ ہوں، کسی چڑیل نے اس حویلی پر جادو کر دیا تھا۔ شہزادے نے اس کا ہاتھ پکڑا اور بولا، کیا تم مجھ سے شادی کرو گی؟ وہ ہنس کر بولی، جی ہاں۔ جب انہوں نے ہال کا دروازہ کھولا تو اپنے گھر والوں کو وہاں پایا۔ ایک گڈ فیری وہاں آ گئی۔ تب گڈ فیری نے چھڑی گھمائی اور اس کی بہنوں کو پتھر کا بنا دیا، جو سن تو سکتی تھی لیکن ہل نہیں سکتی تھی۔ دنیا میں اچھے اور سچے لوگوں پر رب کا خاص کرم ہوتا ہے اور قسمت ان پر ہمیشہ مہربان رہتی ہے۔